ناگپور گاؤں کے قریب ایک گھنا جنگل تھا جس میں دو چڑیلیں رہتی تھی۔ دونوں چڑیلیں بہت وحشی اور بدصورت تھیں۔ رات ہوتے ہی جنگل میں موت کا تانڈو شروع ہو جاتا تھا۔ یہ دونوں چڑیلیں، جن میں سے ایک کا نام چنکی اور دوسری کا نام پنکی تھا، گاؤں کی طرف جانے والے راستے پر بیٹھ جاتی اور جو کوئی راہ گزر وہاں سے گزر رہا ہوتا تھا اسے پکڑ کر مار دیتی تھی اور سارا خون پی جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ سارے آس پڑوس کے گاؤں میں یہ بات تیزی سے پھیل چکی تھی کہ جنگل میں بدصورت چڑیلوں کا بسیرا ہے، اس لیے گاؤں کے لوگوں نے جنگل میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ دونوں چڑیلیں چنکی اور پنکی راستے پر انتظار کرتی رہتی تھی مگر کوئی شکار نظر نہیں آتا تھا۔ وہ بھوکی اپنے ڈراؤنے غار میں لوٹ جاتی تھی۔ ایک رات چنکی نے پنکی سے کہا، مجھے خون کی بہت پیاس لگی ہے، مجھے جنگل کے جانوروں کا گوشت کھانے میں ذرا مزہ نہیں آ رہا اور نہ ہی ان کا خون لذیذ ہوتا ہے۔ میری پیاری بہن چنکی، میں بھی بہت کمزور ہو چکی ہوں، مجھے بھی خون چاہیے، لیکن لگتا ہے اب جنگل سے کوئی نہیں گزرے گا کیونکہ سب گاؤں والوں کو پتہ چل چکا ہے۔ پنکی نے چنکی کو جواب دیا۔ چنکی نے کہا، کیا ہم یوں ہی پیاسے بیٹھے رہیں گے؟ ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ میرے پاس ایک ترکیب ہے، کیوں نہ ہم بھی گاؤں میں بسیرا کر لیں؟ پنکی نے چنکی چڑیل سے کہا۔ چنکی نے حیران ہو کر پنکی کی طرف دیکھا اور کہا کہ گاؤں کے مولانا صاحب ہمیں بوتل میں قید کر کے سمندر میں پھینک آئیں گے۔ پنکی چڑیل، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہم اپنا روپ بدل کر گاؤں میں جائیں گے، کوئی ہمیں نہیں پہچان پائے گا۔ صبح ہوتے ہی چنکی نے خوبصورت لڑکی اور پنکی نے بوڑھی عورت کا روپ دھار لیا اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاؤں کے بازار میں منو حلوائی کی مٹھائی کی دکان تھی۔ منو حلوائی بہت لالچی تھا، وہ لوگوں سے اپنی مرضی کی قیمت وصول کرتا تھا۔ گاؤں میں ایک ہی حلوائی کی دکان تھی، اس لیے منو اپنی مرضی کی قیمت وصول کرتا تھا۔ وہ 2 کے 5 بنانے کے چکر میں لگا رہتا تھا۔ چنکی اور پنکی چڑیلیں اپنے بدلے ہوئے روپ میں منو حلوائی کی دکان پر پہنچی۔ منو حلوائی نے پوچھا، جی بڑی اماں، کیا چاہیے؟ میرے پاس رسگلے، گلاب جامن اور اصلی دیسی گھی سے بنا حلوہ ہے۔ بیٹا، میرا نام پونم ہے اور سب گاؤں والے مجھے پنکی اماں کے نام سے پکارتے تھے، اور یہ میری پیاری بیٹی چنکی ہے۔ ہمارا گاؤں پریتم نگر سیلاب میں ڈوب گیا ہے، ہم سب جمع پونجی ساتھ لے کر یہاں آ گئے ہیں۔ چنکی چڑیل، جو ایک خوبصورت لڑکی کے روپ میں تھی، زور زور سے رونے لگی۔ اماں، رہنے دو، ان کو کیوں اپنی غمزدہ داستان سنا رہی ہو؟ منو حلوائی کو چنکی بہت اچھی لگی کیونکہ وہ بہت خوبصورت دکھ رہی تھی۔ منو حلوائی نے سوچا کہ وہ اس سے شادی رچائے گا۔ آپ میرے گھر چلیں، میں اکیلا رہتا ہوں اماں جی۔ بیٹا، تم ہمارا اتنا احساس کیوں کر رہے ہو؟ پنکی اماں نے سوال کیا۔ آپ اور چنکی مٹھائیاں بنانے میں میری مدد کرنا اور میں آپ کی ہر ضرورت پوری کروں گا اماں جی، منو حلوائی نے جواب دیا۔ پنکی اماں اور چنکی خوش ہو گئی اور منو ان کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے منو سکون سے سویا ہوا تھا، دونوں چڑیلیں اپنی اصلی روپ میں باہر آ گئیں اور موت کا تانڈو شروع ہو گیا اور اپنا شکار ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئی۔ منو حلوائی کا ہمسایا جلو مستری کام سے تھکا ہارا گھر واپس آ رہا تھا۔ دونوں چڑیلوں نے اسے گھیر لیا اور اسے مار کر اس کا سارا خون پی گئی۔ آج تو مزہ ہی آ گیا، چنکی چڑیل نے پنکی چڑیل سے کہا۔ پھر وہ دونوں اپنا روپ تبدیل کر کے واپس حلوائی کے گھر چلی گئی۔ وہ دن بھر منو حلوائی کے لیے مٹھائیاں بناتی تھی۔ منو حلوائی لالچ میں اندھا ہو چکا تھا کہ اس کا کام تو اچھا چل رہا ہے۔ اسی طرح یہ چڑیلیں ہر رات کسی گاؤں والوں کو اپنا شکار بناتی۔ گاؤں والوں میں خوف پیدا ہو گیا۔ ہنستا کھیلتا ناگپور گاؤں قیامت کا منظر پیش کرنے لگا۔ سب گاؤں والے مولانا عمر الدین کے پاس اکٹھے
ہوئے اور سارا واقعہ سنایا۔ مولوی عمر دین نے سب کو مشورہ دیا کہ آج رات سب پہرا دیں اور نظر رکھیں، گاؤں کے کونے کونے پر نظر رکھیں، یہ کون سی بلا ہے جو ہمارے گاؤں پر وار کر رہی ہے۔ سب گاؤں والے رات کو جا کر پہرا دے رہے تھے۔ آدھی رات کا سمے ہوا، انور کسائی ساتھ والے گاؤں سے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ منو حلوائی کے گھر سے جب وہ گزر رہا تھا، دونوں چڑیلیں اس کے گھر سے نکلی اور انور کسائی کے پاس آ کر بولی، آج تیرا ہم خون پی جائیں گے، تم ہمارا شکار ہو۔ مولوی عمر دین اور سب گاؤں والے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ دونوں چڑیلوں نے اپنے تیز دانت انور کسائی کی طرف بڑھائے۔ مولوی عمر دین اور گاؤں والے اکٹھے ہو گئے۔ انور بھاگ کر مولوی کے پیچھے چھپ گیا۔ پنکی اور چنکی چڑیل سب گاؤں والوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ ہم تم سب کو مار ڈالیں گے اور تم سب کا خون پی جائیں گے۔ مولوی عمر دین آگے بڑھے اور کچھ پڑھا۔ وہ دونوں چڑیلیں چنکی اور پنکی بوتل میں قید ہو گئی۔ انور بیٹا اس بوتل کو قبرستان میں دفن کراؤ، مولوی صاحب نے کہا۔ تو سب گاؤں والوں کو ان دونوں چڑیلوں سے چھٹکارا ملا اور وہ سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ ناگپور گاؤں جو قیامت کا منظر پیش کرتا تھا وہ خوشحال زندگی جینے لگا۔ تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی سٹوری؟ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔